نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ تغابن کے پہلے رکوع کی 6 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ پہلا رکوع کل 10 آیات پر مشتمل ہے، اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ اس پہلے رکوع کی بقیہ 4 آیات کا ہم مطالعہ آج کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس وقت انہی 4 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کے بارے میں ایک بات یقیناً یہ ذہن میں آپ کے موجود ہوگی، اس لیے کہ میں نے بہت تاکید اور تکرار کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کے موضوع پر میرے مطالعے کی حد تک، میرے فہم قرآن کی حد تک یہ سورہ مبارکہ جامع ترین صورت ہے۔ اگرچہ ایمانیات اصلاً مکی صورتوں کا موضوع ہیں، لیکن یہ کہ ان کے خلاصے جو بڑی طویل بحثیں ہیں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایمانیات سے متعلق، اور ایمان کے ضمن میں جو قرآن کا مخصوص استدلال ہے ان سے متعلق، ان کا نہایت جامع خلاصہ اس صورت میں۔ پھر خود اس صورت میں جو بریک اپ ہے، جو تجزیہ ہے اس کے مضامین کا، کہ پہلے رکوع کی 10 آیات میں ایک عجیب تقسیم ہے۔ 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور معاد، ان کا بیان ہے، نریشن ہے، اور پھر بقیہ 3 آیات میں زوردار دعوت ہے کہ مانو ان حقائق کو۔ دوسرے رکوع کی جو 8 آیات ہیں ان میں سے 5 آیات میں ایمان کے مضمرات یا ایمان کے ثمرات یا ایمان کے نتائج یا ایمان کے لوازم، ان کا بیان ہے، یہاں پھر بیان ہے۔ جیسے پہلے رکوع کی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، پھر دعوت ہے، اسی طریقے سے دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے مضمرات کو کھول کر بیان کیا گیا، ثمرات و نتائج اور لوازم کا بیان، اور آخری 3 آیات میں پھر اب ان لوازم کو اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے۔
تو اس اعتبار سے بہت ہی مکمل اور بہت متوازن تقسیم ہے مضامین کی سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں۔ اب جو اولین مضمون ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ایمانیات ثلاثہ، ان میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی 4 آیتیں اصلاً توحید پر مشتمل ہے، ایمان باللہ، ذات و صفات باری تعالی۔ اگرچہ طبعاً اس میں ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا جو استدلال ہے قرآن کا، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں آ گیا، اس کی تھوڑی سی شرح میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال 4 آیتوں میں توحید، 2 آیتیں مشتمل ہیں ایمان بالرسالت کے ذکر پر، اور یہ 6 آیتیں ہم پڑھ چکے۔ 7ویں ایک آیت ہے، بڑی زوردار آیت ہے، جیسا کہ ابھی آپ اس پر غور کریں گے تو خود اندازہ کریں گے۔ یہ ایک آیت ہے کہ جو ایمان بالآخرہ یا معاد پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جب دعوت کا مسئلہ آئے گا تو یہ ریشو پروپورشن جو ہے ریورس ہو جائے گی، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ایک آیت میں، بلکہ اس کا بھی آخری حصہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہے، اور 2 بہت طویل آیات ہیں جو ایمان بالآخرت یا معاد پر مشتمل ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ یہ مضامین شاید اب جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا رہ گیا ہے ان میں اس طور سے زیر بحث دوبارہ نہ آئے، اس لیے کہ اب ہم بہت قریب ہیں۔ جو آخری گروپ ہے اور اس کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، وہ ایک جدا عالم ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چند منٹ میں لگا لوں، ایمانیات اور ان کے ضمن میں جو قرآن مجید کے اسلوب استدلال کا خلاصہ ہے اسے چند جملوں میں ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ نمبر 1، ایمان باللہ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، نہ دلیل سے اللہ کو قرآن میں منوایا گیا ہے۔ ہمارے متکلمین نے، اور نہ صرف ہمارے متکلمین تو اس سے پہلے یہود میں بھی تھے، اور عیسائیوں کا علم کلام تو بہت ہی وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہ اسکالسٹسزم جس کو کہا گیا ہے یہ ہمارے تینوں مذاہب کے اندر ہے، علم کلام، یعنی ایمان کا جوڑ عقل سے ملانے کی کوشش، ایمانیات کا اس بات عقل اور منطق کی بنیاد پر، یہ علم کلام کا اصل موضوع ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو پیش نہیں آئی، اس کی ضرورت یہود کو بھی پیش آئی، اس کی ضرورت عیسائیوں کو بھی پیش آئی، اس لیے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے، کبھی اس سے پہلے شاید تذکرہ نہ ہوا، اور ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ شریعت کے ضمن میں تو خاصا فرق ہوتا رہا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحب احمد صلاۃ والسلام، دونوں میں کافی فرق اور تفاوت ہے، نماز کی شکل، روزے کے احکام، لیکن ایمان کے ضمن میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ از آدم تا ایدم تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ وہی ہے، مشترک ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان، اس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، تو اب ایک منطقی ضرورت پیدا ہوئی کہ ایمانی حقائق کو عقل کی ترازو کے اندر تولا جائے، اور کوشش کی جائے کہ عقل سے بھی استدلال جو ہے فراہم کیا جائے جو ایمان کا اس بات کرے۔ اسی کا نام علم کلام ہے۔ تو جملہ متکلمین نے جتنی کوششیں کی ہیں اس میدان میں، واقعہ یہ ہے کہ کانٹ نے اس کو اپنی کتاب میں ثابت کیا اور علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا اپنے لیکچرز میں، کہ وہ تمام دلیلیں جو منطق کی بنیاد پر قائم کی گئیں اس بات باری تعالیٰ کے لیے، انہیں منطق خود ہی رد کر دیتی ہے۔ They can't stand the scrutiny۔ جب آپ اس پر حملہ کرتے ہیں منطق ہی کے ہتھوڑے کے ساتھ تو ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح۔ تو ایمان باللہ کے لیے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ اندر ہے، صرف یاد دلانا ہے، یاد آئے گا تو انسان کو وہ یقین حاصل ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا۔ یاد نہیں آتا ہے تو کوئی طاقت دنیا کی منوا نہیں سکتی۔ اسی لیے فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس یاد دہانی کرائیے۔ اسی لیے اس کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اشارہ کیا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ایمان باللہ انسان کے اندر ہے. اس میں اللہ نے جو روح پھونکی ہے نفخت فیہ بالروحی، اس میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے. صرف یہ کہ اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں، غلاف چڑھ گئے ہیں، غفلت کا پردہ، ذہول کا پردہ، نفسانیت کا پردہ، خواہشات کا پردہ، جذبات کا پردہ، یہ شہوات کا پردہ، یہ پردے ہیں. بدکاریوں کے اثرات، برے اعمال کے نتائج. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ آ گیا. وہ زنگ اتارنا ہے تذکیر سے. فذکر، تذکرہ، ذکرہ، بار بار قرآن جو اپنے آپ کو قرار دیتا ہے الذکر، ذکرہ، تذکرہ، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب. یاد آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو منطق سے نہیں بنوا سکتے. نمبر 2، البتہ یہاں سے آگے جو ہے ایمان بالآخرہ کی دلیل، اس میں ایک تو پھر وہی اندر کی حقیقت جس کو انسان رد کرنا چاہے تو کر دے، کوئی زبردستی اس سے منوا نہیں سکے گا، اور ایک اس پر اضافی منطقی دلیل. ایک وہ جو اندر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے. یہ اخلاقی حس جو ہے انسان کے اندر، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے ڈھٹائی سے، لہذا اس کے آگے آپ کا زور نہیں چلے گا، آخرت کی بات اس سے آپ نہیں منوا سکیں گے. ہاں اگر کوئی مان لیتا کہ ہاں ہے، جس کو کہ کانٹ ہی نے پھر کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں مورل لا سے تعبیر کیا ہے. مورل لا ود ان، انسان کے اندر ہے یہ اخلاقی قانون، وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر تفصیلی بحثیں جمعے کے خطابات میں ہوئی ہیں انہی دنوں. اگر یہ ہے، اب اس پر استدلال کام کرے گا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، کوئی نتیجہ نکلتا، لہذا اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے. نیکی کا بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہاں اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، ناقص ہے. یہاں نیکوکاروں کے لیے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، قدم قدم پر تکالیف ہیں. سچ بولنے پر یہاں کوڑے لگتے ہیں، اور جھوٹ بولیے، دھوکہ دیجئے، فریب کیجئے، حرام خوری کیجئے تو عیش کیجئے. عام طور پر یہی نظر آئے گا، شاذ کہیں استثناء ہوگی، کبھی کبھی مجرم جو ہے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی بڑی لیمیٹیشنز ہیں. ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، کیا بدلہ لیں گے آپ اس سے؟ وہ کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، اپنے بچوں کو پال چکا، اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے. اب یہ ویسے بھی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، کیا لگا اسے لبلبی دبائی ہے، جوان آدمی کو اس نے مار دیا ہے، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں. وہ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے باپ کی سرپرستی کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اب مجرم بن کر اٹھیں، ان کے اندر منفی کردار ڈیولپ ہو، پورے معاشرے کے ساتھ اس نے he has played havoc with the society. اب اس کا کیا بدلہ آپ دیں گے اسے؟ اس کا ایک ایک سیل علیحدہ کر دیجئے، فورسپ سے ایک ایک ریزہ کر دیجئے، تب بھی جو جرم اس نے کیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، کتنی نسلوں تک جائے گا اس عمل کا نتیجہ، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لہذا اس اعتبار سے دنیا ناقص سے دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور بدلہ انسان کو مل جائے. نیکوں کو ان کو نیکوکاری کا بھرپور صلہ ملے، بدوں کو ان کے جرائم کی پوری سزا ملے. یہ ہے اس میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو اندر کا ہے، وہ ہے نیکی اور بدی کا اس بات کہ یہ شعور انسان میں ہے. اگر کوئی شخص ڈھٹائی سے کہے کوئی نہیں، جیسے کوئی شخص کہتے نہیں اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کس دلیل سے منوائیں گے آپ؟ اسی طرح کوئی شخص انکار کر دے نہیں کوئی خیر نہیں، کوئی شر نہیں، یہ سب ہماری سوچنے کی باتیں ہیں. nothing is good or bad, only thinking makes it so. جو اس پر اڑ جائے اب آپ اس سے آخرت بھی نہیں منوا سکتے. لیکن یہ کہ اگر انسان کے اندر ہے وہ بات تسلیم کرتا ہے جو اندر ہے. تو اندر کی دو حقیقتیں آج اچھی طرح نوٹ کیجئے، ہمارے آج کے درس کے آخر میں پھر ان کا حوالہ آئے گا.
یہ اندر کی دو حقیقتیں ہیں جن پر ایمان کا پورا استدلال کا جو قصر ہے وہ تعمیر ہوتا ہے. دونوں بنیادی طور پر اندرونی حقائق ہیں. انسان کے اپنے اندر سبجیکٹیولی اس کا اپنا ایک ادراک اور احساس ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو منوایا نہیں جا سکتا. اس میں بس تیسری بات میں اور نوٹ کر کے اب آگے بڑھوں گا. یہ جو میں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں با مقصد ہے، اس کو قرآن مجید نے 4 اسالیب سے واضح کیا. ایک مثبت اسلوب ہے اور ایک 3 منفی اسلوب ہے. مثبت یہاں آیا ہے خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی. حق کہتے ہیں اس شے کو جو پرپس فل ہو، نتیجہ خیز ہو. میں نے پچھلی مرتبہ گنوایا تھا کہ اور بھی معنی ہے حق کے. جو شے فی الواقع موجود ہے وہ حق ہے، جو نظر آئے حقیقت اس کی کچھ نہ ہو وہ باطل ہے. جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو عقلاً جو ہے ثابت ہو جائے کہ غلط ہے وہ باطل ہے. جو اخلاقاً مسلم ہے وہ حق ہے، جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے. لیکن چوتھے معنی کیا ہے؟ جو پرپس فل ہے، نتیجہ خیز ہے، با معنی ہے، وہ حق ہے. اور جو شے بیکار ہے، بے مقصد ہے، لا حاصل ہے، وہ باطل ہے. تو اللہ نے آسمان اور زمین بالحق بنائے. اب اس کے جو 3 منفی اسلوب ہیں، ایک کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے رب ہمارے تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد تو پیدا نہیں کی. یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اسی کو کہا ہے احسب الناس ان یترک سدی ایحسب الانسان ان یترک سدی. بیکار ایسے پھینک دیا جائے گا؟ ہم نے تو بڑے اہتمام سے بنایا اس انسان کو. خلقتہ بیدی، دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور تیسرا اسلوب ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ 2 جگہ آیا ہے. سورہ انبیاء میں آیا اور ایک اور مقام پر غالباً سورہ دخان میں. ہم نے یہ آسمان اور زمین کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا اگر ہمیں کوئی کھیل اپنے لیے کوئی مشغلہ لینا ہوتا اپنے پاس سے کر لیتے. یہ پوری کائنات کی بساط ہم نے کھیل کے طور پر جو ہے نہیں بچھائی. ان تینوں کی مثبت بات کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق. اب یہ پورا استدلال کا خلاصہ جو ایک لفظ میں یہاں آیا اسے ذہن میں رکھیے. لیکن ایمانیات کے ضمن میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان سب کے بارے میں جو اس میں یقین کا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رسول کے اذعان، رسول جس یقین سے کہتا ہے کہ ایسا ہے. عقل صرف یہی پہنچا دے گی کہ ایسا ہونا چاہیے. چاہیے اور ہے میں تو بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق. عقل اس سے آگے نہیں لے جا سکتی. ہونا چاہیے، ایک عالم اور ہونا چاہیے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں بدلہ ملے، بدلہ ملنا چاہیے. چاہیے کی گردان کتنی بھی کر لیں آپ، لیکن چاہیے اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق. یہ ہے کہ جو پختگی ہے اس میں، یہ صرف رسول کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. وہ جس اذعان کے ساتھ کہتا ہے ایسا ہے، اور وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے یا مصرع ہے، پیمبر قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. میں ذرا اس میں لفظ بدلا کرتا ہوں، پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید. وہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا تو دیکھا ہوا ہے، اس عالم غیب کی اسے سیر کرائی جاتی ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی جو ہماری مخفی حکومت اور سلطنت ہے اس کے حقائق دکھاتے رہے. یہ معراج کا سفر کرایا گیا. تو یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے پیغمبر کے اندر، یہ یقین پھر متعدی ہوتا ہے، لوگوں میں منتقل ہوتا ہے. چاہیے کی حد تک عقل پہنچائے گی، لیکن ہے یہ در حقیقت رسول کے ذریعے سے یہ تیقن، یہ یقین، یہ اذعان صرف اس راستے سے مل رہا ہے. اس کو بھی بارہا میں نے وہ اشعار علامہ اقبال کے سنائے ہیں کہ عقل اور عشق کا لفظ وہ لے آتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرق واضح کیا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں،
اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. پہنچا تو دیتی ہے آستانے تک قریب قریب، لیکن پہنچ نہیں پاتی وہاں تک. عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. اور بڑی خوبصورت انداز میں فارسی میں کہا ہے، دست رومی پردہ محمل گرفت. پہلا مصرع کیا ہے؟ بو علی اندر غبار ناقہ گم. یہ بو علی سینہ ہے، فلسفی ہے. اب دیکھیے نقشہ کیا آ رہا ہے کہ ایک اونٹنی ہے، ناقہ ہے، اس پر ہودج ہے، ہودج میں لیلا بیٹھی ہوئی ہے، اور مجنوں بیچارہ دوڑ رہا ہے دیوانہ وار پیچھے. وہ لیلا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ معشوق ہے. کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں؟ وہ معشوق ہے لیکن ہے محمل میں، پردہ ہے. تلاش اس کی سب کر رہے ہیں، عقل اور فلسفے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں اور ایک باطنی تجربے کی راہ سے بھی کر رہے ہیں. بو علی نمائندہ ہے ان لوگوں کا جو عقل کی راہ سے، منطق کی راہ سے اس خدا کا متلاشی ہے. تو عقل لے تو آئی اسے، آخر جو وہ ناقہ چل رہی ہے اس سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے، گرد و غبار تک تو آ گیا نا، فاصلہ زیادہ نہیں رہا، لیکن یہاں آ کے چکا چوند ہو گیا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا. بو علی اندر غبار ناقہ گم، اور دست رومی پردے محمل گرفت. رومی کا ہاتھ جو ہے وہ تو محمل کے پردے پر، پردہ اٹھے گا تو نہیں، یہ تو اٹھے گا تو آخرت ہی میں، اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار جو ہے وہ تو وہی ہونا ہے. لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اس کا ہاتھ محمل کے پردے تک جا پہنچا ہے. تو بس اسی فرق کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہاں اب آیت جو آ رہی ہے ایمان بالآخرہ پر، یوں سمجھیے کہ جہاں تک اس کا استدلالی عنصر تھا ایمان بالآخرہ کا، وہ آ چکا پہلے حصے میں. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس آیت میں ایمان بالآخرہ کا استدلال تو آ گیا ایک آیت میں. اب یہاں آ رہا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. مغالطہ ہو گیا ہے، زعم لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اب اس کا ایک ربط جو ہے سابقہ آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے، ایک تو ہے پورے مضمون کے ساتھ، لیکن ایک نزدیکی ربط ہے. ایمان بالرسالت کے ضمن میں فرمایا گیا کہ اس کے ضمن میں انسانوں نے جو بہانہ بنایا ہے انبیاء کی اور رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کا، وہ یہ تھا یہ ہم جیسے انسان ہیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. یہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے یہی آخری حصہ تھا ہمارے درس کا، آ چکی ہے بات. اب در حقیقت اس کا جوڑ ملائیے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا اصل میں کہ ہم انسانوں کو نبی کیسے مان لیں، رسول کیسے مان لیں. ان کے انکار کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت سے بعد، آخرت سے محجوب ہو جانا. اگر ذرا بھی کسی انسان کے اندر آخرت کا لحاظ ہوگا اور کوئی خیال بھی ہوگا، اندیشہ بھی ہوگا، یقین تو دور کی بات ہے، اگر ظن بھی ہوگا تو انسان جو ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ ہر سانپ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ زہریلا نہیں ہوتا. جو سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے، لیکن ظن ہے کہ شاید یہ زہریلا ہو کم وقت. لہذا اس ظن کی وجہ سے بھی آپ اس سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، حالانکہ یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زہریلا ہے. اسی طرح ظن بھی اگر ہو آخرت کا تو انسان جو ہے پھر اس کی ڈھٹائی، وہ جو سورہ قیامہ میں فرمایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ جو ڈھٹائی ہے انسان کی وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، کافور ہو جاتی ہے. پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب سوچے گا، جب اندر جھانکے گا، اسے اپنے اندر کے حقائق نظر آ جائیں گے. جب آخرت کا کوئی خیال نہ ہو سرے سے تو پھر انسان نہ اپنے اندر جھانکنے کو تیار. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر کی حقیقتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے؟ تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور نیکی اور بدی کا شعور، یہ تو تمہارے اندر کی حقیقتیں ہیں. لیکن ان حقیقتوں سے انسان کیوں رہتا ہے دور؟ اصل وجہ کیا ہے انکار کی؟ وہ در حقیقت آخرت کا بعد، آخرت سے دوری.
زعم الذین کفروا، بھی زوم کا لفظ اردو میں ہماری عام بول چال میں بھی مستعمل ہے، بے بنیاد خیال، فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے بارے میں، ہم کہتے ہیں زعم الذین کفروا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا تھا۔ اگر پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ انسان ہیں، ان کی بات ہم کیسے مانیں، در حقیقت انہیں جو اصل ان کی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور اس سے علیحدہ کر کے اسی آیت کے اوپر نگاہ کو مرتکز کیجئے تو یہ ایک مستقل بیماری ہے نوع انسانی کی، آخرت کا انکار۔ تو پھر ہم اس کو حال کے صیغے میں ترجمہ کریں گے، مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کافروں کو کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، الَّن یُبْعَثُوا، کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا، جس کے مختلف اسلوب آئے ہیں قرآن میں۔ کبھی وہ کہتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بار بار آتا ہے۔ کیا جب کہ چورا چورا ہو جائیں گی ہڈیاں ہماری، کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے اب اس کا جواب سنیے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر لازماً تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے اس میں، بلکہ منطقی طور پر تو اعتراض وارد ہوگا، خالص منطقی طور پر اعتراض وارد ہوگا کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا ایسا ہے، میں نے کہا دلیل، آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہے، تو دلیل کہاں ہوئی؟ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پر آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا، کتنا ہی زور دے کر کہہ لیں، کتنی ہی قسمیں کھا لیں، دعویٰ تو دعویٰ ہی رہے گا، قسم دلیل تو نہیں بنتی۔ قل بلا وربی لتبعثن، اب اس میں زور اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دو اور مقامات ہیں ایسے ہی، سورہ یونس میں فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، بڑے بن بن کر پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم کہہ رہے ہو واقعی صحیح بات کہہ رہے ہو یا ہم سے کوئی ٹھٹول کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ آر یو سیریس؟ کیا واقعی ہم اٹھا لیے جائیں گے؟ اس انداز میں۔ اور یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ واقعی کسی کو یہ اشکال ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں پر اثر جمانے کے لیے، عوام پر اپنے اخلاص کا جو ہے وہ روب گانٹھنے کے لیے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی یہ ہونے والی بات ہے، یہ شدنی امر ہے؟ قل، کہیے، ای، یقیناً، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہ لحق، وہ یقیناً واقع ہونے والی بات ہے، شدنی ہے، وہ کر رہے گی، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ عاجز کرنا کس معنی میں؟ تم ٹال نہیں سکو گے اس گھڑی کو۔ عاجز کرنا کس معنی میں؟ کہ تم اللہ کے عدل کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکو گے، کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا نہ دے پائے، وما انتم بمعجزین۔ اسی طریقے سے سورہ سبا میں فرمایا ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہرگز کوئی قیامت ہم پر۔ قل بلا وربی لتأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ آ کر رہے گی۔ یہ تین ہیں مقامات جن میں کہ یہ انداز ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ پھر نوٹ کیجئے، یہ تو میں نے تین مقامات گنوا دیے، باقی اصل بات کیا تھی؟ دلیل اس میں کوئی نہیں۔ ہاں ایک دلیل ہے مضمر، اب اس پر غور کیجئے، وہ ہے قائل کی شخصیت، کون کہہ رہا ہے۔ اگر تو کسی شخص کو ایمان ہے اللہ پر اور اس کتاب پر کہ اللہ کا کلام ہے، وہ کانپ جائے گا۔ اور فرض کیجئے کوئی نہیں مانتا اللہ کا رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے مطالعہ کیا ہے سیرت کا، یا وہ موجود تھا اس زمانے میں،
حضور کی شخصیت کا ایک خاکہ اس کے سامنے ہے، وہ الصادق الامین، جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو فریب نہیں دیا، کسی بدترین دشمن کو ان کے کردار کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اور پھر جھوٹ بھی اس طرح، ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، میں بارہا عرض کیا ہے ایمان کی بحث میں کہ ایمان کا موضوع اور فلسفے کا موضوع بالکل مشترک ہے، وہی موضوعات ہیں، لیکن فلسفی جب بھی کہے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہے گا، کہے گا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، اس سے آگے فلسفی نہیں جا سکتا۔ وہ دعویٰ کرے کہ یہ حق ہے، 100% ہے، صحیح ہے، یقینی ہے، شدنی ہے، یہ کسی فلسفی، کوئی بالکل مبتدی قسم کا فلسفی ہو جو جاہل زیادہ اور فلسفی کم ہو، وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا۔ جتنا آدمی اوپر جاتا ہے، جتنا علم اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، انسان کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اپنی جہالت کو پہچاننے لگتا ہے۔ پڑھیے ذرا ایسٹرونومی پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر ناواقف ہیں اس کائنات سے، کتنی ہی سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں ہماری اس کائنات کے بارے میں۔ اس اعتبار سے فلسفی، بڑا فلسفی جو سب سے اونچا جائے گا وہ یہی کہے گا۔ علامہ اقبال کے لیکچرز کے ابتدا میں یہ انداز ہے کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ میں نے اپنے جو خیالات ان خطبات میں ظاہر کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں، ہو سکتا ہے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھے اس سے بہتر باتیں کہی جائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک طالب علمانہ انداز برقرار رکھے، غور و فکر کرتے رہیں، سوچ بچار کرتے رہیں، یہ انداز ہوگا۔ اس ہیوملٹی کے ساتھ بات کرتا ہے فلسفی، جو حقیقی فلسفی ہو۔ لیکن نبی جب آتا ہے وہ اس دعوے سے آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ، وہی دعویٰ یہاں قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ تو اس میں دلیل جو بھی ہے وہ شخصیت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی ایسا جھوٹا لپاٹی قسم کا آدمی ہو، وہ 100 قسمیں کھا لے، آپ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہ جس کا کردار، جس کی شخصیت، جس کا وقار وہ ہے کہ جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا، تو اب جب وہ اس اذعان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہتے تھے، تو جن کے اندر وہ حجابات زیادہ گہرے نہیں تھے، جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، یہ جیسے کہ پیئرس کرتا ہے، معمولی غلاف اگر کوئی تھا تو اس کے اندر سے یہ یقین جو ہے، یہ یقین اسے پیئرس کرتا ہے، اور وہ اندر جو انسان کے یقین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اسے اس شعور کو جگاتا ہے، وہ ڈورمنٹ شعور جو پڑا ہوا ہے، خابیدہ شعور اندر جو ہے وہ اسے بیدار کرتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اب اس کے بعد فرمایا وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، اس لیے کہ اشکال صرف ایک ہوتا، کیسے ہوگا؟ اذا کنا عظاما نخرا عظاما ورفاتا، جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، کیسے ہوگا؟ اس کیسے کا ایک ہی جواب ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، آج پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ جو شخص تو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر بات کرنی حماقت ہے۔ اللہ کو مانتا ہے تو پھر سوال ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتا ہے یا عاجز اور لاچار کو مانتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو خدا کو مانتا ہو وہ اسے اومنی پوٹنٹ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، یا تو صاف انکار کر کوئی اللہ واللہ نہیں، مادہ ہے، بس مادے کا ظہور ہے، خود بخود بنی ہے، دنیا خود بخود چل رہی، ٹھیک ہے، اب اس سے آخرت کی کیا بات کرنی ہے؟ لیکن جو خدا کو مانے گا، کسی درجے میں مانے گا، اس کا تو لازمی ایٹریبیوٹ ہے، اس کا لازمی وصف، اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کا مقطع یہی تھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کل سے باہر کیسے لے جائیں گے آپ؟ ویسے یہ کہ اس کے بھی بہت سے اسلوب اختیار کیے گئے، جیسے کہ سورہ قیامہ کا اختتام ہے
یہ انسان کیسے جھٹلاتا ہے؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ ہستی جو تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا، جس نے اسی میں سے سقراط اور بقراط اور افلاطون وہیں سے چلے آ رہے ہیں، وہ گندے پانی کی ایک بوند، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہو، اور اسی وہ مائکروسکوپک جرثومہ جو ہے اسی سے کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، وہ نر کا پورا جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور اس مادہ کی جسمانی نظام اور نفسیاتی ساخت اور زمین و آسمان کا فرق، تو اس کی خلاقی سے تمہیں یہ بعید نظر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کہیں فرمایا جیسے سورہ قاف میں افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ اس تخلیق کے بعد اب ہم عاجز ہو گئے؟ ہماری ساری قوت خلاقی جو ایگزاسٹ ہو گئی ہے، تخلیقی قوت ہماری ختم ہو گئی، ہم عاجز ہو گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، عاجز ہم نہیں آئے، ان کے اندر ہے شکوک و شبہات کی بیماری جو ہے، جراثیم، وہ ان کے ذہنوں میں پڑے ہوئے، اور وہ کیوں ہے؟ آخرت کا دھیان نہیں ہے۔ بس وہ ہو جائے تو پھر سنجیدگی سے آدمی سوچے گا، پھر سیریس ہوگا، پھر اپنے اندر بھی جھانکے گا، پھر وہ سارے حقائق جو ہیں روشن ہو جائیں گے، مبرہن ہو جائیں گے۔ ذالک علی اللہ یسیر۔ اب میں یہاں ذرا آپ کو ایک خطبہ سنا دوں جس میں یہی رنگ ہے، چونکہ یہاں وہ ایمانیات ثلاثہ کی بات ختم ہو گئی، اب آ رہی ہے دعوت۔ تو حضور کا ایک خطبہ، میرا بڑی پرانی سن 68 کی ایک تقریر تھی ملتان کی، وہ چھپی ہوئی ہے، دعوت الی اللہ کے نام سے کتابچہ چھوٹا سا، اس میں یہ خطبہ میں نے دیا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں یہ نہیں ہے۔ اس کا سبب میں نے بہت غور کیا تو یہ نظر آیا کہ بالکل ابتدائی دور کا یہ خطبہ معلوم ہوتا ہے، اور کچھ وجدانی طور پر میرا یہ خیال ہے، واللہ عالم، یقین تو اس پر نہیں ہو سکتا، کہ یہ جو بنی ہاشم کی جو دعوت حضور نے 2 مرتبہ کی تھی اپنے خاندان کے لوگوں کی، پہلی دعوت میں تو آیت اتری تھی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو حضور نے کھانے کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو بلایا، صرف قریبی تو وہی تھے، اس سے اوپر تو پھر تمام خاندان قریش کے جو تھے وہ قریش پہ جا کے جمع ہوں گے، لیکن یہ جیسے وٹو قبیلے کے بے شمار جو ہیں خاندان ہوں گے، مانے کے، لالے کے، شامت کے، فجے کے، وہ کے ہوتے چلے جاتے، تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم اور بنو فلاں اور بنو فلاں، بنو عدی، یہ سب کون تھے؟ قریش۔ قبیلہ ایک ہے لیکن اس کے نیچے یہ گھرانے ہیں۔ تو اپنے گھرانے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھا لیا، اب آپ کھڑے ہوئے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، لوگوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ ہو گئی، کسی نے کچھ نہیں سنا، بات ختم ہو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے، لہٰذا آدمی آخر ڈھیٹ ہوتے ہوتے کچھ حد ہوتی ہے تو بیٹھ گئے، اچھا سن لیں۔ وہاں جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک وہ خطبہ ہے، مجھے یہ ملا ہے نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں اکثر تو پوری کتاب تو ہے حضرت علی کے خطبات اور حضرت علی کی تحریریں، خطوط، لیکن یہ کہ اس کے آخر میں خطبات نبوی کا ایک چیپٹر ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ جب تک اس کی سند پوری نہ ملے، محدثین جو ہیں وہ تو جب تک کہ اس کی سند پوری متصل مل نہ جائے اور اس کے لیے ساری تحقیق نہ ہو جائے، اس دور کی یہ بات اگر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس نہج کی سند ملنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہی سبب ہو سکتا ہے میرے نزدیک۔ لیکن خطبہ بہت ہی بلیغ، بہت ہی فصاحت کی معراج۔ حضور نے آغاز فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ دیکھیے کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، یہ بہترین تمثیل ہے یہ۔ بلکہ رائد اصل میں کہتے تھے اس کو جو قافلے کی اگلی منزل کا تعین کرتا تھا کہ اب پڑاؤ ہمارا وہاں ہوگا، اتنا فاصلہ ہے، وہاں کچھ پانی ہے، چارہ ہے، وہاں جا کر اب قافلہ ٹھہرے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر رسکی معاملہ تھا کہ ذرا کوئی شخص اس میں دھوکہ دے دے ختم، لقدق صحرا میں ذرا بھٹک گئے تو پھر پورا قافلہ ختم۔ تو رائد کی یہ ڈیوٹی معتمد ترین انسان جو ہو سکتا تھا، سب سے زیادہ اعتماد والا، وہی انجام دیتا تھا۔
تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ لے کر یہاں سے بات شروع کی آپ نے، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم۔ خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا جب بھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا۔ آپ تو میرے گھر والے ہیں، مائی کتھ اینڈ کن، میرا خاندان۔ اب یہ بھی بالفرض والی بات ہے، لو اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی آپ لوگوں سے کبھی نہ بولتا، پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تب بھی آپ کو کبھی نہ دھوکہ دیتا۔ اس میں گویا کہ اب وہ زور ہے کہ سب مانتے تھے کہ یہ دھوکے باز نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ اس میں رنگ مزید پیدا کیا کہ جھوٹ بولتا تو آپ کسے بولتا، معاذ اللہ۔ اب یہاں اس تمہید کے بعد بات شروع کی، واللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہاں تو توحید آ گئی ایک ٹکڑے میں، اسی کی مثال ملے گی آپ کو آگے ان 3 آیات میں۔ توحید کا بیان مختصر، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا ایلچی پیغام بر ہوں آپ کے لیے خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم عام طور پر۔ اب وہ اس آیت کی شرح سنیے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، یہ وہ لفظ ہے، ثم قل بلا وربی لتبعثن، ثم لتبعثن بما کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، یہاں الفاظ آئے، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے وہ خطبہ، بہت جامع مختصر، اور یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے اور خاص طور پر اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ بہرحال اب یہ اس 7ویں آیت پر جو میں نے عرض کیا تھا، پہلا حصہ مکمل ہوا، نریشن، توحید، رسالت، معاد۔ اب دیکھیے فا کے ساتھ کلام شروع ہو رہا، فا، پس فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا۔ وہ نور یہ قرآن مجید ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یہاں سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں بھی یہ اسی ترتیب سے 2 باتیں آئیں، واللہ بما تعملون بصیر پہلے آیا ہے اور پھر آگے چل کر آتا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 10 ہوگی وہ، کہ جس میں انفاق اور قتال فتح سے پہلے اور فتح کے بعد اس کا ذکر ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اس میں ایک سوال میرے ذہن میں رہا بہت مرتبہ، کیا وجہ ہے کہ ترتیب یہ کیوں ہے؟ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے، جو ہمارے عام معیارات ہیں سوچنے کے، کہ دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ شنیدہ کی بود مانند دیدہ، لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین کے اندر کوئی کمی نہیں رہی نا۔
کیا وجہ ہے کہ بصیر کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پہلے آتی ہے اور خبیر بعد میں آتی ہے؟ حالانکہ یہ ہونا چاہیے سعودی ترتیب، اس میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک سوال تھا، اور میں نے پچھلی مرتبہ جو بات بیان کی تھی اسی میں اس کا جواب مثمر ہے. وہ جو میں نے علامہ اقبال کے ایک جملے کو آپ کے سامنے رکھا، This universe is a concept and God is a percept. اللہ محسوس حقیقت ہے، محسوس ہستی ہے، اور کائنات کا تو ایک تصور ہے، یہ ہمارے لیے تصور کے درجے میں ہے. یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی کہ در حقیقت ہمارا نفس مدرک وہ تو ہمارے اندر ہے. آنکھ اس کے لیے ایک کیمرہ ہے جو کام کر رہا ہے، باہر کی پکچرز اندر جو ہے وہ ریلے کر رہا ہے. کان اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک رڈار ہے لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ویوز جو ہے جا رہی ہیں، وہ ڈیسائفر ہوتی ہیں برین میں. ان ساری معلومات کو جمع کر کے اندر کوئی میری ہستی ہے جس کو نفس مدرک ہم کہتے ہیں، وہ نتیجہ نکالتی ہے. براہ راست وہ نفس مدرک اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، انڈائریکٹ مشاہدہ ہے. بصارت انڈائریکٹ نتیجہ دیتی ہے انسان کو، جبکہ خبر تو در حقیقت وہ ہے جو اندر نفس مدرک جس حقیقت کو پاتا ہے وہ خبر ہے. لہذا بصارت سے یہ باخبر ہونا یہ در حقیقت ایک اعلیٰ تر درجہ ہے، یہ اونچا مرتبہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اچھا اس کو بھی سمجھیے ایک اور اعتبار سے، بصارت میں تو ظاہری بات آئے گی، آپ کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا، کیوں کر رہے ہیں یہ بصارت سے متعلق تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو ہماری زبان کے ہیں نا. دیکھنے کے ساتھ ایک تصور وابستہ ہے ہمارے ذہنوں میں، دیکھنے کا ایک لفظ وضع کیا گیا ہے ہمارے ایک تجربے کے لیے، سننا اس کا ایک خاص مفہوم ہے. ظاہر بات ہے کہ بصارت جو ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے، جبکہ خبر اللہ کو معلوم ہے، اللہ باخبر ہے تمہاری نیتوں سے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے ارادوں سے، یہاں تک کہ جو چیزیں تم خود نہیں جانتے، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں ان سے بھی باخبر. گویا کہ وہ آیت مبارکہ آیت نمبر 4 جو آئی تھی اس کا جو کلائمیکس ہے وہ در حقیقت لفظ خبر میں آتا ہے، لفظ بصر میں نہیں آتا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں گی لفظ خبیر میں، واللہ بما تعملون خبیر. اور جیسے کہ میں نے بصیر کے ساتھ عرض کیا تھا وہی خبیر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق عالم آخرہ سے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس میں آپ کو معلوم ہے مراد کیا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کی نگاہ میں نہیں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال کسی کے علم میں نہیں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اس کی کوئی کہیں جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرنی ہوگی، کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں اس میں مضمر ہیں. اگرچہ کسی صاحب خیر کے لیے اس میں دلجوئی کا پہلو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اے بلال ہماری نگاہ میں ہے تم جس طرح سختیاں جھیل رہے ہو ہماری توحید کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے. وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، جس کے لیے مرے جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. اگر تمہارے دل میں ہے وہ محبت ہماری تو ہمارے علم میں ہے، چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو. اور اسی میں ایک بڑا غضب مضمر ہے، اے ابو جہل ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں. لفظ ایک ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون خبیر. لیکن اسی میں بشارت بھی ہے، اسی میں انذار بھی ہے، اسی میں دھمکی بھی ہے، اسی میں دلجوئی بھی ہے. یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہے، لیکن دونوں کا تعلق ایمان بالآخرہ کے ساتھ ہے. اب دیکھیے یہ ایک آیت میں تو تینوں کو جمع کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر. اب دو طویل آیات آ رہی ہیں صرف ایمان بالآخرہ پر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یہاں وہ نکتہ پہلے میں بیان کر دوں، بارہا میں نے بیان کیا ہے، یہاں بھی وہ لسٹ ہو جائے. جن حضرات کے ذہن میں ہے ان کے لیے یاد دہانی ہے، جو نئے حضرات ہیں وہ خصوصی توجہ فرمائیں. یہ جو ایمانیات ثلاثہ کا لفظ میں نے کہا، توحید یا ایمان باللہ،
ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، ان میں ریلیٹو امپورٹنس جو ہے ہر ایک کی مختلف ہے، مختلف اعتبارات سے۔ اصولی، علمی، نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت بھی اس کی کرولری ہے، اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے، ایمان بالرسالت بھی اسی کی فرع ہے، اسی کی شاخ ہے۔ ایمان بالآخرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے۔ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی پروجیکشن ہے، توسیع ہے۔ ایک ہدایت جبلی ہے جو دے کر بھیجا ہے، اور ایک ہدایت یہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس لیے اصل ایمان، کل ایمان ایمان باللہ ہے، توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمان کا ذکر ہی نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ نہ ملائکہ کا ذکر، نہ کتابوں کا، نہ رسولوں کا، نہ بعثت کا، بعث بعد الموت کا، نہ کچھ کسی چیز کا۔ اللہ کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، تو ہر شے خود بخود مانی جائے گی۔ ہر شے جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے 2 پتے نکلیں گے پھر درخت برآمد ہو جائے گا۔ کل ایمان ایمان باللہ کے اندر درج ہے، پوٹینشلی موجود ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین اور مؤثر ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا، بدلے کا یقین ہوگا، یوم الدین کا یقین ہوگا، تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ یقین نہیں، یا ہے لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کہنے کو کہتا ہے انسان کہ آخرت کو میں مانتا ہوں، لیکن کوئی ایسا زیرو جو ہے اس نے ایسا ایجاد کیا ہے جو ہر شے کے ساتھ ضرب کھا کے زیرو کر دیتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ شفاعت باطلہ۔ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب آخرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، سیاں بے کوتوال ڈر کا ہے کہا، بات ختم۔ یہ شفاعت باطلہ، یا یہ کہ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہی، ہم تو چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے کو مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، ہمارا کلیم ہے اسپیشل، لہذا آخرت ہوگی، ہوا کرے، ہمیں کائے کا ڈر۔ مختلف ہیں وہ 6-7 ہیں اصل میں، یہ شیڈز، وقت نہیں ہے، یہ اس کا اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے۔ اس وقت یہ جان لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے، ورنہ ایمان باللہ کیا ہوگا؟ وہ علم کلام کی ایک بحث بن جائے گا، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، کرتے رہیے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، اب کس عقیدے میں نجات؟ اب اس پر لگے رہیے، بحثیں ہوں گی لمبی چوڑی، تفسیریں لکھی جائیں گی، لیکن مفسر کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین خود اسے حاصل نہیں۔ دھواں دار واز ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کا اپنا آخرت کا یقین پختہ نہیں ہے، اور اس میں کہیں نقب نہیں لگا لی، کسی چور دروازے سے، کسی زیرو سے اس کو ضرب دے کر زیرو نہیں کر لیا، اس کا اپنا کردار جو ہے بالکل اس سے متاثر نہیں ہو۔ عمل کے اعتبار سے اصل شے ایمان بالآخرہ، وہ اس کے لیے یہ دیکھیے کس زوردار انداز میں یہاں پر بات آ رہی ہے۔ تیسری بات مکمل کرنے کے لیے مضمون کو یہ جان لیجئے، قانونی اور شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول۔ کتنے ہی بڑے آپ موحد و اللہ کو ایک مانتے ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر رسول نے دی ہے، ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی لیے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ اسماء و صفات کون بتائے گا؟ ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے، چھٹی ہوئی۔ تو محض کوئی جیسے کہ مغربی فلسفے میں ہے، ماننا تو پڑتا ہے نا، آخر کوئی نہ کوئی شے تو ماننی پڑتی ہے۔ دی ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، یہ لفظ ایجاد کر لیا گیا۔ یا مابعد الطبیعات کی بحثوں میں دی ایبسولوٹ بینگ، ایک وجود مطلق ہے، بھئی کیا نام ہے اس کا؟ وجود مطلق، بس وجود مطلق۔ تو یہ جو ایبسولوٹ بینگ ہے، یا دی انمووڈ موور، دی فرسٹ کاز، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور گیند جو ہے چلی جا رہی ہے، یہ سلسلہ جوڑتے جائیے، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے ایسا کہ
کہ جو خود تو موو کیا اس نے لیکن خود اس کو موو کرنے والا کوئی نہیں تھا. دی unmoved mover یہ لفظ استعمال ہوتا. دی فرسٹ کاز، یہ سلسلہ اسباب و علل ہے، آخر پیچھے جائیں گے ٹریس کرتے جائیں گے کہیں تو وہ آخری ہوگا، وہ ہے فرسٹ کاز وغیرہ وغیرہ. یہ الفاظ جو ہے لٹریچر میں فلسفے میں آتے ہیں، لیکن محض ان کو ماننے سے ایمان باللہ نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح محض یہ مان لینا کہ آخرت ہے، کوئی دوسری زندگی ہے، آواگمن بھی مانتے ہیں لوگ، دوسری نہیں تیسری بھی چوتھی بھی، لاکھوں، وہ تو لاکھوں زندگیاں مانتے ہیں. پھر یہ کہ صرف یہ کہ اصولاً مان لینا وہ نہیں ہوگا ایمان بالآخرہ جب تک ان تمام تفاصیل کے ساتھ نہ مانیں گے جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ خبر جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بھی انہی کی لائی ہوئی خبر ہے، یہ وحی جلی اللہ نے خبر دی ہے، لیکن ہمیں تو خبر پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے. ان تمام چیزوں کی تفاصیل کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ایمان بالآخرہ نہیں کہلائے گا. وہ یہ ہے کہ آدمی مانتا ہے there is some sort of continuity of existence even after death. چلیے مان لیا موت کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل برقرار رہتا ہے، تو اس کو ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بعث بعد الموت، وہ حشر و نشر، وہ میزان، وہ اعمال کا حساب کتاب، وہ تمام تفاصیل، پھر جنت اور دوزخ اور اس کی وہ نعمتیں، ان تمام چیزوں کا اس کے جو بھی حساب جو اس کے اندر بیان کیا گیا، ان سب کو مجملاً ماننا پڑے گا، چاہے ہم تفصیل کے بارے میں اس کے تعیین نہ کریں. اجمالاً کسی ایک شے کا انکار بھی ایمان بالآخرت کا انکار ہو جائے گا. تو گویا کہ قانونی فقہی شرعی اعتبار سے اصل ایمان بالرسالت، اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان باللہ یا توحید، لیکن عمل کے اعتبار سے اصل ایمان، اصل مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ. اب دیکھیے اس پہ دو آیتیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہوگا یا وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن. یہ لفظ ذرا مشکل ہے، تغابن کہاں سے بنا ہے؟ غبن عربی زبان میں بہت سے معنی میں مستعمل ہے. اس کا ایک مفہوم وہ بھی ہے، بلکہ وہ مفہوم تقریباً تمام مفاہیم میں قدر مشترک کے طور پر ہے. غبن کسے کہتے ہیں آپ اردو میں؟ کسی کا مال مار لینا، ہڑپ کر جانا، یہ غبن ہے. اب اس کے ساتھ ہی کسی کو نقصان پہنچا دینا، یہ بھی غبن ہے. کمی کر دینا، یہ غبن ہے. اب یہاں سے لفظ تغابن باب تفاعل، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تفاعل میں بھی ایک تو فریقین کے آمنے سامنے ہو کر، جو باب مفاعلہ کا خاصہ ہے وہ تفاعل میں بھی ہے. میں آپ کو زک پہنچانے کی کوشش میں ہوں، آپ مجھے زک پہنچانے کی کوشش میں. میں اپنا داؤ لگا رہا ہوں، آپ اپنا داؤ لگا رہے ہیں. اور تمام دنیاوی معاملات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہوتا. خریدار انتہائی کوشش کرے گا، اول تو یہ کہ گھاٹا دوں اس دکاندار کو، اس نے 100 میں مال خریدا ہے، میں 90 میں لے جاؤں اس سے کسی طرح، اور نہیں تو یہ کم سے کم تو دوں نا اسے نفع. اور خریدار جو ہے وہ دکاندار یہ چاہے گا کہ میں میکسیمم اس سے ایکسٹریکٹ کروں نفع اپنا. یہ ایک لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنے داؤ پر ہے، آپ بھی اپنے داؤ پر. تو دنیا میں یہ ایک جسے آپ کشاکش کہہ لیں، جس کو آپ اس نے حفیظ جالندری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نقشہ کھینچا ہے کہ تعلیم شروع ہوئی ہوگی جس طرح میری ہوئی تھی، مسجد کے اندر الف باتا شروع کی ہم نے، بسم اللہ ہوئی، پھر وہ اسکول کی طرف کھینچے گئے. یہ کہ زمانہ وہ تھا کہ جب کہ اب کیریئر جو تھے وہ تو اب وابستہ تھے انگریزی تعلیم سے، اسکولوں کی تعلیم سے، ملازمتیں وہاں ملتی تھی. تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو دنیا میں چل رہی ہے، اور یہ ڈارون کے نظریے کا بڑا اہم یہ اس کی اصطلاح ہے، بڑی کروشل. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ دو اصول ہیں جن کے اوپر قائم ہے وہ پورا نظریہ.
تو جان لیجئے کہ یہ کشمکش چل رہی ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں میکسیمم نفع حاصل کر لینا، آپ مجھ سے چاہیں گے نفع حاصل کر لینا، اور ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہے، ایک کا گین دوسرے کا لاس ہے. تو یہ تغابن. اور تغابن پھر ایک جو باب تفاعل کا خاصہ ایک اور ہے، وہ ہے اس میں مبالغہ، بہت زیادہ غبن، بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ خسارہ. اصل بات کیا کہنی، وہ ہے یوم التغابن. تم یہاں کے نقصان اور یہاں کے فائدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہاں کے چھوٹے چھوٹے گینز، چھوٹے چھوٹے لاس، اس سے اتنا اثر لے لیتے ہو دل پر کہ ہمت ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا. کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے خوشی سے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا اور گردن اکڑ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اقبال نے جو ایک مکالمہ لکھا ہے عقاب اور چیونٹی کا، تو بڑا پیارا ہے. چیونٹی نے کہا یہ کیوں ہے آخر، تیری یہ اڑان ہے اور میں یہ پستی کی مکین. بڑا پیارا شعر ہے. تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نحس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. یہ ہے انسان کا. ایک انسان وہ جو زمینی خواہشات، زمینی دلچسپیاں، زمینی گین اینڈ لاس، اسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس سے اوپر اس کا کوئی احساس ہی نہیں. نگاہ بڑی پست ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو وہ پہلی گاہ تو کہیں ہوتی ہے شاذ ہی. یہ ساری اصل تو یہی توہمات اور یہی دنیا کا معاملہ اور یہ گین اور یہ لاس، اس سے متاثر ہونا. فرمایا یہ نہیں، اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا. یہاں کی ہار عارضی فانی، یہاں کی جیت عارضی اور فانی. یہاں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا فرعون ہے، تو وہ بھی در حقیقت ایک یہ کھیل ہو رہا ہے، ہوتا ہے تماشا. وہ کیا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے. یہ کھیل ہے، ڈرامہ ہے، تمثیل ہے. ایک کھیل میں 3 گھنٹے کے لیے کسی کو آپ نے کردار دے دیا ہوتا، بادشاہ بنا ہوا اور بڑے اس نے لباس پہنے ہوئے، وہ 3 گھنٹے کے بعد وہ سب اس کے لباس اتر گئے، وہی ایکٹر صاحب جو ہے وہ برآمد ہو گئے. یہی ہے 3 دن نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 30 سال 40 سال ایک ہے جو کھیل ہے ہو رہا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کسی کو گدڑی پہنا کر فقیر بنایا ہوا ہے، وہ کھیل ختم ہوا، ڈرامہ ختم ہوا، پھر وہ فقیر نہیں، وہ بادشاہ نہیں. اصل تو جو ہار اور جیت ہوگی وہ وہاں. یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کرکس آف دی میٹر. ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی ذہن کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں امپرنٹ ہو جائے یہ چیز جو ہے جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس طرح کھد جائے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اب اس کی شرح ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا، چھپا دے گا، جھاڑ دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. لفظ کفر کو پہچانیے، یہ آگے بھی آئے گا ابھی. اصل میں کفر کے معنی دبا دینا، چھپا دینا. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں. اور کفار سے مراد وہاں کاشتکار. کاشتکار کو کیوں کہا؟ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. دیکھیے عربی زبان میں جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ، تلوار کے لیے اتنے ہزار الفاظ، شیر کے لیے اتنے ہزار الفاظ، گھوڑے کے لیے اتنے ہزار الفاظ. وہ کس اعتبار سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایک ایک وصف کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہے اس کے لیے وضع کر لیا گیا. اب کسان اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے تو فلاح یفلح سے وہ فلاح بن گیا، چیرنے والا. فلاح، فلاحین کی تحریک ہے، کسان موومنٹ جو مصر میں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے کسان تحریک، تو فلاحین. اب چونکہ اس نے بیج ڈالا زمین میں دبا دیا، اس لیے وہ کفار شمار ہو گیا، وہ چھپا رہا ہے. تو کفر کے معنی اسی سے لفظ بنا کفارہ. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی،
کفارہ کیا ہے؟ اس کے اثر کو زائل کر دے گا، اسے دبا دے گا، چھپا دے گا۔ تو یہ میں نے 3 لفظ بولے، چھپانا، دبا دینا، جھاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا جو 2 شرطیں پوری کرے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان جو نتیجہ خیز ہو، وہ ایمان نہیں جو صرف ڈوگما بنا رکھا جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو ایک علیحدہ شے ہے، اس کی بحث نہیں ہے۔ یہاں شرط ایک نہیں ہے، 2 ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ ابھی میں نے تقریر کی گجرات میں، تو میں نے تمہید یہاں سے کی تھی کہ انسان مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، انسانی شخصیت، علم اور عمل۔ ایک مریض شخصیت ایسی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جس کے علم اور عمل میں لنک نہیں ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، وہ مریض شخصیت ہے۔ جیسے ایک بیمار ہے آدمی، بہت لاغر ہو گیا، اٹھنا چاہتا نہیں اٹھ رہا، پٹھوں میں دم نہیں رہا، اعصاب کمزور ہو گئے۔ اسی طرح ایک باطنی جو ہے ایک ضعف لاحق ہوتا ہے انسان کی قوت ارادی کو۔ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوڑ پا رہا، چھوڑنا چاہتا ہے، 10 دفعہ چھوڑا، پھر یہ کہ چھوٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے علم اور اس کے عمل کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، ارادہ، وہ ارادہ کمزور ہے۔ یہ 2 چیزوں کو جوڑنے والی شے۔ صحت مند انسان، صحت مند نارمل انسان وہ ہوگا جس کے علم اور ارادے کو ایک مضبوط علم اور عمل کو اس کے مضبوط ارادے نے جوڑا ہوا، لنک کیا ہوا۔ تو ایمان وہ علم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمل صالح ہے۔ اگر صحت مند انسان ہے، نارمل انسان ہے، اگر ڈیزیزڈ سائیکالوجی یا پرسنالٹی نہیں ہے، تو ایمان اور عمل صالح کے درمیان یہ مضبوط قوت ارادی کا لنک موجود ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ایمان کا خلاصہ صرف ایمان باللہ میں لے آئے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، چھپا دے گا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو اس دنیا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، قدم بڑھاؤ، گھبراؤ نہیں، کتنی بھی بری عادتوں کی گندگیاں تم نے اپنے ساتھ لپیٹی ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کر دے گا۔ جیسے کل جمعے میں مضمون آیا تھا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، ہم تمہاری برائیوں کو جھاڑ دیں گے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، تمہاری کمزوریاں رفع ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسرا آخرت کا، تمہارے نامہ اعمال سے یہ دھبے دھو دیے جائیں گے، اس لیے کہ اب سابقہ زندگی کی کوتاہیاں، کمزوریاں بعد میں بھی ہو جائیں تو اگر خلوص کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو یہ یکفر عنہ سیئاتہ میں یہ 2 مفہوم شامل ہیں۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ بس مجھے یہ خاص طور پر جب بھی میں یہ جنتوں کے نیچے ندیاں بہنے کا تصور آتا ہے تو وہ اقبال کی ایک نظم یاد آ جاتی ہے، وہ ایک آرزو، نام مجھے یاد نہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے، کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اب اسی میں یہ کہ ایک ندی جو ہے وہ بہہ رہی ہو، وہ دامن میں، تو عام طور پر جو لفظ آتا ہے وہ ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ بہہ رہا ہے، تو اصل میں یہ ہے تصور کہ نیچرل گارڈن جو ہے وہ یہی ہوتا تھا۔ ایک تو ہے جیسے کسی نے شالامار باغ بنایا، یہ تو ایک مصنوعی باغ ہے، جو اصل نیچرل گارڈن ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہے، نیچے کوئی ندی، کوئی جو ہے وہ نالا بہہ رہا ہے، کوئی چشمہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے، تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ یہاں 2 الفاظ کو ایڈ کیا گیا ہے، خلود اور ابدا۔ میں ذرا اس کا بعد میں اس کی وضاحت کروں گا تقابل کی شکل میں۔ ذالک الفوز العظیم، جو میں نے کہا تھا نا وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، تو جیت تو یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ انسان یہاں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر گیا، انسان یہاں پر غیر معروف رہا، کوئی اس کا جاننے والا پہچاننے والا ہی نہ تھا، لیکن وہاں بچ گیا تو کامیاب، سرخرو۔ اور یہاں اگر فرعون کسی بادشاہی اور نمرود کسی سلطنت اس کو میسر رہی
اور قارون کا سا خزانہ اس کے پاس رہا، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ معروف ہو گیا، اس کی تعریف کی گئی۔ وہاں اگر ناکام ہوا تو ناکام۔ میں نے وہ سورۃ العصر پر جو میرا کتابچہ ہے، سادہ الفاظ میں، چونکہ وہ طلبہ کے سامنے تقریر کی گئی تھی ایچسن کالج کے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ بس یہ اگر یقین دل میں آ جائے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اگر 4 چیزیں ہیں تو خواہ کچھ بھی میسر دنیا سے نہ آیا ہو، انسان کامیاب ہے۔ 2 وقت کی روٹی نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا تک نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، بار نہ پا سکے، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں منہ نہ لگائے، کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات نہ سنے، ہے کون یہ بات کرنے والے؟ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ باقی یہ کہ جو اس دنیا کے جو بھی معروف چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلال کر دیتے ہیں، یوں سمجھیے اپنی زندگی ختم کی، پوری توانائیاں، قوتیں لگا دی، وہ سب کچھ مل جائے، لیکن اگر یہ نہیں، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، اور اسی عمل صالح کی مزید شاخیں ہیں یہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ اسی کے مثمرات ہیں، یہ نہیں تو پھر انسان نہ، جب تک اس کا یقین نہ ہو، یہ چیز انسان کے واقعتاً احساسات کا جزو لا ينفق نہ بن جائے، تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جس پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا دبایا، اب لفظی اصل لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، بے آیاتنا ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہیں آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہاں میں نے یہ 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیے کہ عام طور پر ہم انہیں مترادف سمجھ کر گزر جاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، گویا کہ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے انداز خطاب میں، انداز کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں، کچھ ذرا خطابت کا رنگ جمتا ہے، یہ بھی کہ تکرار سے ذہنوں کے اندر بات بیٹھتی بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ گمان نہ کیجیے، خاص طور پر یہ الفاظ بہت مرتبہ آئے، کیوں آئے؟ یہ وہی بات سمجھیے کہ جیسے ایمان کے 2 جز ہیں، ایمان اندر ہے، آیت جو ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، نشانی اللہ کی، تذکیر، یا یوں کہیے کہ نور فطرت اندر ہے، نور وحی اسے اجاگر کرتا ہے، نور علی نور، جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے، نور علی نور، نور پر نور۔ تو یہ 2 اجزاء ہیں ایمان کے۔ اسی طرح کفر کے 2 مرحلے ہیں، ایک ہے اندر کی گواہی کو دبانا، چھپانا، فطرت جیسے کہ چشمہ ابلتا ہے اور آپ اس دبا رہے ہیں، جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہی کہیں گے، نبی تو نہیں تھی، تو ان کا فعل آتا ہے کہ جب وہ پانی ابل رہا تھا جب زمزم، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ بہہ نہ جائے کہیں، تو اس طریقے سے ایک اندر سے چشمہ ابل رہا ہے، اللہ کی گواہی، وہی 2 چیزیں جو میں نے شروع میں گنوائی تھی، اللہ کی ہستی، اس کی معرفت اندر ہے، اور نیکی اور بدی، اس کا شعور اندر ہے، یہ اندر کی 2 حقیقتیں ہیں، انسان انہیں دباتا ہے، چھپاتا ہے۔ باہر کی جو تذکیر ہے، آیات الہیہ ابھارتی ہیں انہیں، لیکن انسان کسی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عصبیت باطلہ کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا ماننا۔ جو شخص نہیں چاہتا ماننا، اسے 2 کام کرنے پڑیں گے، یہ اب یوں سمجھیے کہ یہ اگر پازیٹیو اور نیگیٹو وائر مل گئے تو شارٹ ہو جائے گا، لہذا ان دونوں کو علیحدہ رکھنا ہے، ادھر سے اپنے اندر کی حقیقت کو دباؤ، ادھر سے باہر سے جو آیت پیش کی جا رہی ہے اسے جھٹلاؤ۔ یہ 2 اصل میں کمپوننٹس ہیں ایک عمل کے، نتیجہ ایک ہے، کفر، انکار،
لیکن اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں، اس کی تکمیل ہوتی ہے اندر کی حقیقتوں کو دبانا، چھپانا، اندر کی گواہیوں کو دبانا، جیسے کہ کفر کے لفظ بانی ہے۔ شکر کے مقابلے میں یہ لفظ کیوں آتا ہے؟ وہ بھی اسی وجہ سے کہ شکر فطرت اگر انسان کی صحیح ہے تو شکر اندر سے ابلتا ہے انسان کی۔ مجھے کوئی تکلیف تھی، آپ نے رفع کی، آپ کے لیے خاص جذبہ جو ہے میرے اندر سے ابھرتا ہے۔ میں مہذب ہوں تو زبان پر بھی میں لے آؤں گا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ مہذب نہیں ہوں، یا فرض کیجئے حیوان ہوں، نطق نہیں ہے میرے پاس، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پیاسے حیوان کو پانی پلائیے، وہ پانی پی کر پیاس بجھا کر گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر وہ جذبہ تشکر موجود ہوگا، زبان نہیں ہے اس کے پاس، شکریہ ادا نہیں کر سکتا لفظاً، آنکھوں میں تو وہ ابل رہے ہیں جذبات۔ تو یہ ہے فطرت کی صحت کہ اندر سے شکر ابھرتا ہے کسی محسن یا منعم کے لیے، اور ناشکرا کفران نعمت کیا ہے؟ اس کو دبا دینا، چھپا دینا۔ یہاں پر وہ معرفت رب اور نیکی اور بدی کے شعور کی نفی جب انسان کر رہا ہے اپنے اندر کی ان دو حقیقتوں کو، بجائے اس کے کہ وہ اجاگر ہوں، وہ جاگیں، وہ بیدار ہوں، وہ ایکٹیویٹ ہوں، وہ شعور کی سطح پر آئیں، آپ انہیں دبا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب، جس میں سے مثلاً ایک سورہ قیامہ میں آیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جس فسق و فجور کا انسان عادی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگر مانتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اگر نبی کو نبی مان لے تو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، لہذا نہیں ماننے کو تیار، اس کی اپنی چودراہٹ ہے، مسند ہے، مذہبی اس کا مقام ہے، تقدس ہے، حقیقت کو مان لے تو کسی اور کو گویا کہ اپنے سے بالا تر ماننا پڑتا ہے، لہذا اس کے لیے تیار نہیں۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، وہ ہے اصل کی اندر کی حقیقت۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دو طرف عمل ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ایک طرف اندر کی حقیقتوں کو دباؤ، اندر کی گواہیوں کو چھپاؤ، دوسری طرف جھٹلاؤ، قرآن کو جھٹلاؤ، آیات الہیہ کو جھٹلاؤ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم خالدین فیہا، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات آخری میں عرض کر دوں، یہ ذرا میں متردد بھی ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کروں یا نہ کروں، لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اور ہر سطح کے لوگ ہی اس قسم کے اجتماعات میں آتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ابدی ہیں، ابدی ہیں، ابدی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ابد کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ابد کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ فائنائٹ ذہن اور فائنائٹ تصور، محدود تصور، محدود تخیل، محدود سوچ، اس میں لامحدود کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید کئی الفاظ استعمال کرتا ہے، تو خلود کے معنی بھی ہے ہمیشہ، لیکن ہمیشہ کہنے سے بھی بات پوری آپ کے ذہن میں نہیں اتری، تو اس پر خلود کے بعد ابدا اور زور دینے کے لیے کہ کچھ تمہیں تصور ہو سکے۔ کہیں فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ اب یہ بھی ایک شے کی طوالت کے لیے ایک انداز ہے جو اختیار کیا گیا، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو ہماری زبان سے لینے پڑیں گے نا۔ وہ زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات پر، مشاہدات ہمارے محدود، تو ہماری زبان کے اندر لامحدود حقائق نہیں آ سکتے۔ اور یہی چونکہ آج تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا تھا، علم کلام کی یہی ڈیفیکلٹی ہے، ایمانی حقائق ہیں لامحدود، علم کلام کوشش کرتا ہے اسے عقل اور منطق میں تولنے کی، تو وہ تو چھوٹی سی ترازو ہے۔ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ سونار کا جو بھی کنڈا ہوتا ہے یا کنڈی جو کہے اسے، چھوٹی سی ترازو بڑی سینسیٹیو تو ہے، لیکن یہ کہ اس میں ٹنوں تو نہیں تول سکتے آپ، ٹنوں کو تولنے کے لیے تو کوئی اور ترازو چاہیے۔ تو انسانی منطق جو ہے وہ سونار کے ترازو کے مانند ہے، اور حقائق جو ہے ابدی، جو کائنات، جو ایمان کا موضوع ہے، وہ ہے لامحدود، ٹن بھی کوئی شے نہیں، کیسے تلیں؟
لہذا ایمانی حقائق کی کامل عقلی تعبیر نہ آج تک ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ یہ ہے بیچارے متکلمین کی مصیبت۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو میرا ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے اور بہت جامع بحث ہے کہ متکلمین کا کام ایسا تھا کہ ضروری بھی تھا اور ناممکن بھی تھا، کریں کیا؟ انسان حیوان عاقل ہے، وہ عقل کی ترازو لے کر بیٹھتا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے لیے بھی اس کی عقل کی کچھ نہ کچھ تسکین کا سامان تو فراہم کرنا ہے نا۔ لیکن ایمان کے موضوعات وہ ہیں، سب سے پہلے ذات باری تعالی، وراء العقل، وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، تو کہاں آپ تو لیں گے اسے؟ یہ ہے اصل الجھن، ڈائلیما یہ ہے متکلمین کا۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جنت اور دوزخ دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں، خلود بھی اور ابدا بھی، لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ آیا ہے کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی ابدا کا لفظ ہے اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے۔ یہ دو مقامات ہیں، ایک یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا، خالدین فیہا ابدا، لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیہا فل سٹاپ۔ اور دوسرے یہ سورہ بینہ ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان دو مقامات کی وجہ سے اب نوٹ کر لیجئے، متکلمین جمہور اور اہل سنت کے جو مستند عقائد ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے کہ ثبوت ان کے پاس بھی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ سکیٹرڈ آپ کو مل جائے گا کہ جہنم کے لیے بھی ابدا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس صورت کا اور دوسرا سورہ بینہ کا وہ بہت نمایاں ہے، اس کی بنا پر یہ ایک صرف علم کی حد تک بات رکھیے کہ ہماری امت کی دو بڑی متضاد شخصیتیں ہیں، بعض اعتبارات سے بڑی متضاد، پولز اپارٹ، ایک ابن عربی اور ایک ابن تیمیہ رحمہم اللہ۔ اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ اہل حدیث کے خاص طور پر امام مطلق ہیں، علم میں مرجع ان کا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ، اور اہل تصوف کے ہاں شیخ اکبر کہلاتے ہیں ابن عربی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی شرعی گالی نہیں چھوڑی جو ابن عربی کو نہ دی ہو، زندیق اور ملحد اور سب الفاظ، شرعی گالیاں یہی ہیں اور تو کوئی گالیاں شریعت میں تو نہیں، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش، اصل خلود، دائمی، ابدی، کبھی نہ ختم ہونے والی، لیکن جہنم ایک وقت پر طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، لیکن it will come to an end، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ منطق اور عقل جو ہے وہ اس رائے کے حق میں بہت سا مواد دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامتناہی ہے، لیکن اللہ کی سزا جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا، ایک نیکی کرو گے 10 کا حساب 700 کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بدی کرو گے لا یجزا الا مثلھا، وہ تو اتنی ہی سزا ملے گی، حساب کتاب سے ملے گی۔ فضل خداوندی کی تو کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے دے، لیکن یہ کہ عقوبت اور سزا وہ تو بہرحال کسی حساب کتاب سے ہونی چاہیے۔ اور جب گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک محدود عالم میں، اس کے جتنے بھی اثرات ماں بعد ہوئے وہ بھی محدود ہیں نا، آخری انسان تک چلیے، میری خطا کا کوئی جو اثر آخری انسان تک پہنچ جائے، لیکن وہاں جا کر کہیں تو حد ہوگی، لہذا خلود ابدا طوالت ظاہر کرنے کے لیے کتنا ہی اس کو آپ بیان کریں، لیکن عقل اور منطق یہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو۔ اور یہ دونوں بزرگ اس کے قائل ہیں، اور کچھ احادیث سے بھی انہوں نے استنباط اور استدلال کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات آپ کے لیے علم میں صرف علمی انداز سے میں لے آیا ہوں، چونکہ یہ مقام تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا
کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے اس کا ذکر کیے بغیر آگے گزروں۔ باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں ہے، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہماری کمزوری یہ کہ ذرا سی کمی کہیں ہو گئی تو پھر جہاں انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں ہم پوری تعبیر کھڑی کر دیں گے، پھر وہ جو گرفت ہے آخرت کے ایمان کی وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عافیت اسی عقیدے میں ہے۔ یہ میں صرف عرض کر دوں کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں اس دوسری رائے کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے دلائل بھی دیے تھے جو ابن تیمیہ اور ابن عربی کی رائے ہے، لیکن جب پھر انہوں نے بیعت کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے تو انہوں نے چند چیزیں جو ہیں جن سے توبہ کی، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا۔ بس یہ ایک معلومات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔